مدینہ کی ایک بستی میں دو بزرگ رہتے تھے، ایک کا نام تھا حاجی عبدالرؤف اور دوسرے کا نام تھا مولوی عبدالحق۔ دونوں ہی عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، نمازوں کے پابند، قرآن کے قاری، اور بستی کے سب لوگ ان کی عزت کرتے تھے۔ لیکن ایک بات پر دونوں کا رویہ الگ تھا۔ 12 ربیع الاول کا دن ربیع الاول کا چاند نظر آیا تو بستی کے لوگ خوشیاں منانے لگے۔ بچے بازار سے جھنڈیاں لائے، جوانوں نے مسجد کو برقی کمکوں سے سجا دیا اور عورتوں نے گھروں میں شیرنیاں تیار کیں۔ حاجی عبدالرؤف سب سے آگے تھے۔ وہ کہتے یہ دن وہ دن ہے جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ یہ دن ہماری زندگی کا سب سے بڑا دن ہے۔ اگر دنیا والے اپنے بادشاہوں اور ہیروز کا دن منا سکتے ہیں تو ہم اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا آمد کا دن کیوں نہ منائیں۔ دوسرا منظر مسجد کی صحن میں بات چیت۔ مولوی عبدالحق نے جب چراغاں دیکھا تو وہ بھی مسکرا دیے، لیکن ان کے دل میں ایک سوال تھا۔ وہ عبدالرؤف کے قریب گئے اور بولے، بھائی، محبت اپنی جگہ، لیکن کیا یہ طریقہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا؟ کیا صحابہ نے ایسا کیا؟ اگر انہوں نے نہیں کیا تو پھر ہم کیوں کر رہے ہیں؟ عبدالرؤف نے جواب دیا، مولوی صاحب، مقصد تو محبت ہے۔ ہم نعتیں پڑھتے ہیں اور درود بھیجتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اگر یہ سب نیکی ہیں تو اس کو روکنے کی کیا ضرورت؟ مولوی عبدالحق نے نرمی سے کہا، محبت کا انداز وہی اچھا ہے جو سنت کے مطابق ہو۔ ہمیں ڈر ہے کہ کہیں نئی چیز دین میں شامل نہ ہو جائے، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نئی بات بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ تیسرا منظر گاؤں کے نوجوانوں کے مجلس۔ یہ گفتگو نوجوانوں تک پہنچی۔ ایک گروہ نے کہا، ہمیں حاجی صاحب کی بات پسند ہے، یہ دن خوشی کا دن ہے، ہم چراغاں بھی کریں گے، نعتیں بھی پڑھیں گے۔ دوسرے گروہ نے کہا، ہم مولوی صاحب کی بات مانتے ہیں، ہمیں ڈر ہے کہ کہیں اصل دین سے ہٹ نہ جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 5 نمازیں، رمضان، عید دین اور دیگر عبادات بتائی ہیں، ہم انہیں کو کافی سمجھتے ہیں۔ یوں بستی میں 2 رائے بن گئیں، لیکن دونوں فریق نماز میں ایک ہی صف میں کھڑے ہوتے، ایک دوسرے کے جنازے میں شریک ہوتے اور غم خوشی میں ساتھ رہتے۔ چوتھا منظر ایک خواب۔ ایک رات گاؤں کے ایک نوجوان نے خواب دیکھا کہ وہ ایک لمبے راستے پر چل رہا ہے۔ ایک طرف حاجی عبدالرؤف روشنیوں میں مصروف ہے، دوسری طرف مولوی عبدالحق قرآن کی تلاوت میں۔ اچانک ایک بزرگ نورانی چہرے والے آئے اور فرمایا، بیٹو، تم دونوں کا مقصد ایک ہی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، لیکن یاد رکھو، محبت کا اصل امتحان سنت کی پیروی ہے۔ جو کام سنت کے مطابق ہے وہ سب سے بڑا جشن ہے، مگر ایک دوسرے سے جھگڑا نہ کرو ورنہ اصل مقصد فوت ہو جائے گا۔ پانچواں منظر حقیقت کی پہچان۔ وہی تو نوجوان نے اپنا خواب دونوں بزرگوں کو سنایا۔ حاجی عبدالرؤف نے کہا، ہمارا مقصد صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی ہے، اگر کوئی یہ دین نہ مانے تو ہم اس کو برا نہیں کہیں گے۔ مولوی عبدالحق نے کہا، اور اگر کوئی محبت کے جوش میں کچھ نیک کام کرے تو ہم اس کو کافر یا بد دین نہیں کہیں گے، بس سنت کو یاد دلاتے رہیں گے۔ یوں دونوں نے بستی کے لوگوں کو سمجھایا کہ اختلاف رائے محبت کے رشتے کو کمزور نہ کریں۔ اس کہانی سے یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ جو لوگ 12 ربیع الاول مناتے ہیں ان کے نزدیک یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن ہے اور خوشی کا اظہار جائز ہے۔ وہ دلیل دیتے ہیں کہ قرآن میں وَذِكْرُهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ کہ دونوں کو یاد دلاؤ کا ذکر ہے۔ جو لوگ نہیں مانتے وہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے ایسا دن مقرر نہیں کیا، دین میں نئی رسم شامل کرنا بدعت ہے۔ ان کے نزدیک سب سے بڑی محبت یہ ہے کہ سنت کو زندہ رکھا جائے۔ اصل مسئلہ محبت کا نہیں ہے بلکہ طریقہ کا ہے۔ دونوں فریق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں لیکن طریقہ مختلف ہے۔ اختلاف ہمیشہ سے رہا ہے، لیکن کہانی کا سبق یہ ہے کہ مقصد محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونا چاہیے۔ اختلاف کو لڑائی یا نفرت میں نہیں بدلنا چاہیے۔ ایک دوسرے کے دل میں جھانکنے کی بجائے اپنے عمل کو بہتر بنانا چاہیے۔